میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا بندے کبھی توجہ اور دھیان کر اس منظر کی طرف۔ وہ منظر فرمایا اذا جب زلزلت الارض، فرمایا زلزلت، فرمایا جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا، فرمایا زلزلے کی شدت کے ساتھ، فرمایا شدید زلزلے کے ساتھ جب تمام کی تمام زمین بیک وقت ہلا کر رکھ دی جائے گی، فرمایا کبھی توجہ اور دھیان کر اس زلزلے کی طرف۔ آج بھی زلزلہ آتا ہے لیکن شہروں شہر خبر چلتی ہے کہ فلاں شہر میں اتنی شدت تھی، فلاں شہر تک پہنچتے ہوئے اتنی شدت رہ گئی، فلاں شہر تک جاتے ہوئے اس کی شدت انتہائی کم ہو گئی، اور فلاں شہر کے اندر تو زلزلہ محسوس ہی نہیں ہوا۔ پھر ملکوں خبر آتی ہے کہ فلاں ملک میں زلزلہ تھا، فلاں ملک میں تھا، فلاں ملک میں تھا۔ فرمایا یہ ایک شدت کے ساتھ ایسا زلزلہ آنے والا ہے جو بیک وقت پوری کی پوری زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ آج جو زلزلے آتے ہیں لوگوں کے پاس ایسے پیمانے موجود ہیں جو اس کی شدت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ اس شدت اور اس نوعیت کا زلزلہ تھا، اور فرمایا وہ جو قیامت کے دن زلزلہ آنے والا ہے اس کی شدت کو ریکارڈ کرنے والا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہوگا، وہ تمام پیمانوں سے اوپر نکل جائے گا سلسلہ۔ فرمایا کبھی اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھ، اور جب وہ منظر تیرے ذہن میں رہا تو فرمایا وہ منظر تجھے گمراہ نہیں ہونے دے گا، اللہ کے دربار کا فرما بردار رکھے گا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، وَأَخْرَجَتْ، یہ بیسک لفظ اخرجت تھا، صرف ملانے کے لیے آگے ساتھ زیر لگا دی گئی ہے۔ وَأَخْرَجَتْ، اور نکال پھینکے گی، الارض زمین، اثقالہا، اپنے بوجھ کو، جو کچھ زمین کے اندر ہے فرمایا وہ سب کا سب نکال کے باہر پھینک دے گی۔ جو حضرت انسان زمین کے اندر مدفون ہیں انہیں بھی نکال کے باہر رکھ دے گی، اور وہ تمام خزانے جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں جن کے نکالنے کے لیے حضرت انسان بڑی محنت، بڑی کوشش اور بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ تمام کے تمام بھی نکال کے اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے زمین نکال کے باہر رکھ دے گی۔ اور جب حضرت انسان بھی زمین سے باہر پڑا ہوگا وہ تمام خزانے بھی زمین سے باہر پڑے ہوں گے، اور حضرت انسان دیکھے گا کہ وہ تمام سب کچھ چیزیں زمین سے باہر پڑی ہوئی ہیں، تو فرمایا وقالا، پھر یہ بول اٹھے گا الانسان، یہ حضرت انسان، ما لہا، کہ کیا ہو گیا ہے آج اس زمین کو، کہ یہ زمین جو بڑی پردہ پوش تھی، گناہ گاروں کو بھی اپنے دامن میں جگہ دیے ہوئے تھی، ان کا عیب کھلنے نہیں دے رہی تھی، نیک بخت لوگوں کی بھی امین بن کے ان کے جسم کی بھی حفاظت کر رہی تھی، انہیں اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی۔ آج کیا وجہ ہے کہ اس زمین نے نیک بختوں کو بھی نکال کے باہر رکھ دیا ہے، بد بختوں کو بھی نکال کے باہر رکھ دیا ہے، اس نے اپنا ہر خزانہ نکال کے باہر رکھ دیا ہے۔ تو حضرت انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے کہ اس زمین نے سب کچھ باہر نکال دیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یومئذ، فرمایا یہ دن ایسا دن ہوگا، فرمایا اس دن صرف وہ نکال کے باہر نہیں رکھے گی بلکہ تحدث، فرمایا اس روز وہ بات کرے گی، زمین بیان کر دے گی۔ حدث، حدیث اسی سے نکلا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو فرمایا تحدث، اس روز بولے گی یہ زمین، اخبارہا، اپنی تمام تر خبریں، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا، بندہ جو کچھ کرتا رہا، بندے کی ہر رپورٹ یہ زمین اللہ کے حضور پیش فرما دے گی۔ نیک بخت لوگوں کی نیک بختی کی خبریں دے گی، بدبخت لوگوں کی بدبختی کی خبریں دے گی، جنہوں نے گناہ کیا ان کے گناہ کی شہادت دے گی، جنہوں نے نیکی والی زندگی کی ان کی نیکیوں کی گواہی یہ زمین اللہ کے حضور دے گی۔ بندے دیکھ کبھی اپنے آپ کو
اور دیکھ کہ کون کون سی چیزیں تیری گواہ بن رہی ہیں۔ سورۃ یاسین میں بھی فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا دن وہ بھی آنے والا ہے بندے کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا، فرمایا پھر ہمارے ساتھ باتیں کریں گے لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کے پاؤں، لوگوں کے کان، فرمایا جسم کا ہر عضو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرے گا۔ اور بات کیا کرے گا؟ جس کے ہاتھ ہوں گے اسی کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، جس کے پاؤں ہوں گے اسی کے خلاف یا اسی کے حق میں گواہی دے رہے ہوں گے۔ جنہوں نے ہاتھوں کا اچھا استعمال کیا، ہاتھ بتائیں گے یا اللہ جس بندے کے ساتھ تو نے لگایا تھا یہ ہمارے ساتھ بڑے نیک اعمال کرتا رہا۔ لیکن جو بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے غلطیاں کی ہوں گی ان کے ہاتھ پھر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس مقام پہ فرمایا کہ وہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اور کیوں بیان کر دے گی؟ بے انا، کہ بے شک ربک، اے بندے جو تیرا رب ہے، اوحا لہا، کیونکہ اس نے اسے حکم دیا ہوگا، اللہ نے حکم دیا ہوگا کہ بتا، زمین ساری خبریں بتا دے گی۔ گویا اس روز اللہ کے حکم میں ہر دن بلکہ ہمیشہ سے اللہ کے حکم میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ دن ایسا دن ہے اللہ زمین کو حکم ارشاد فرمائے گا، زمین بولے گی۔ صرف اس کائنات میں کچھ شریر قسم کے انسان ہیں اور کچھ شریر قسم کے جن ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے دور بھاگے ہوئے ہیں، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی حکم گزاری کے اندر لگی ہوئی ہے۔ بس اللہ توفیق عطا فرما دے اس حضرت انسان کو بھی اور ان جنوں کو بھی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، اور جو فرما برداری کی طرف آ گیا عزتیں اس کا مقدر بن گئی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے یومئذ، فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن یصدور، فرمایا چل نکلیں گے، الناس، یہ حضرت انسان، اشتاتا، اشتاتن، فرمایا گروہ در گروہ، فرمایا ٹولیوں کی ٹولیاں پھر بھاگ نکلے گی اللہ کے دربار کی طرف۔ جب اللہ کے دربار کی طرف یہ ٹولیاں بھاگ نکلیں گی اور جائیں گی اس لیے لے یروا، تاکہ وہ دکھائے اعمالہم، ان کو ان کے اعمال، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس کو بخشش اور مغفرت عطا ہوگی اس کے بھی نامہ اعمال ان کے سامنے کھول کے رکھے جائیں گے، اور جن کا مقدر جہنم کی آگ بن رہی ہوگی ان کے سامنے بھی ان کے اعمال رکھے جائیں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال یہ تھے اور ان کا بدلہ یہ ہے، فرمایا تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن یعمل، فَمَن، پس جس شخص نے یعمل، عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، حالانکہ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں گردانتے ذرے کو، لیکن میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی خیرن، نیکی کی ہوگی تو فرمایا یارہو، وہ اس نیکی کو ضرور دیکھ کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کے کچھ اعمال چھپا لیے جائیں، ان کے اوپر پردہ رکھ دیا جائے۔ ہر بندے کی ہر نیکی، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی بھی چھوٹی سمجھ کے نیکی کو جانے نہ دیں۔ راستے کے اوپر اگر کنکر بھی پڑا ہوا ہے نا تو اس کنکر کو بھی پڑا نہ رہنے دیں، اس کنکر کو بھی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ اللہ کے دربار میں یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایک صدقہ ہے راستے کی صفائی کر دینا۔ تو فرمایا وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا۔ وَمَن یعمل، اور جس نے اعمال کر رکھے ہوں گے، جس نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، شرًا یرہ، فرمایا ایک ذرے کے برابر شرًا، شر کر رکھا ہوگا جس نے، یرہ، تو فرمایا وہ اپنے شر کو بھی دیکھ لے گا۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم چھوٹی سی بھی خرابی کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی خرابی بھی اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے، وہ فرشتوں کے ریکارڈ میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری خرابیاں دیکھنے کے باوجود وہ بیک وقت ہمیں دبوچتا نہیں ہے، ہماری گردن پکڑی نہیں جاتی، جیسے پہلے لوگ تھے
گناہ کرتے تھے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، لوگ بے حیائی کرتے تھے ان کی شکلیں بدل دی جاتی تھی۔ آج شکلیں نہیں بدل رہی، آج ہمارے گھروں پہ لکھا نہیں جا رہا، آج ہماری رسوائی نہیں ہو رہی، آج بیک وقت امت زمین کے اندر دھنسائی نہیں جا رہی، ایک ہی وجہ ہے اور وہ نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی حضور کی نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمتوں کا حیا کرنا چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی کو بے حیائی اور برائی کے نام لگا کے نہیں گزارنا چاہیے، تقوی، طہارت، سچائی، نیکی والی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ آخرت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نیک بخت لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں نیکیوں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔